ذکر و اذکار میں رہتا ہے، نمازوں میں رہتا ہے، تلاوت میں رہتا ہے اور اچھے کام کرنے میں رہتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو دیکھ کر مجھے بے حد خوشی، کیونکہ آپ حضرات اپنے وقت کو قربان کرتے ہوئے یہاں پر تشریف لائے۔ دیکھو ہمیں ایک مسلمان، ایک مومن، ہمیں جو ہے جو کچھ بھی ملا ہے حضور علیہ السلام کے صدقے سے، تو اللہ تبارک و تعالی یہ جہان کو بھی بنایا حضور کے صدقے سے، ہمیں سب کچھ حضور کے صدقے سے ملا، لیکن رب فرماتا ہے محبوب آپ اپنی امتیوں سے فرما دیجئے کہ جو تمہیں میرے صدقے سے جو سب کچھ ملا ہے، اس کے بدلے میں تمہارے سے ایک چیز طلب کرتا ہوں۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن کسی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتایا، اور حضور علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں اتنی چیزیں سب بھی گئی، لیکن ان تمام چیزوں کے بدلے میں حضور نے یہ چیز طلب کروائی ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت۔ کیا بولو؟ اہل بیت کی محبت۔ اہل بیت کی محبت ایک مسلمان، ایک مومن پر بے حد ضروری ہے، اور اہل بیت یہ حضور کا گھرانہ میں فرماتے ہیں کہ مولا علی اہل بیت ہے، امام حسن اہل بیت ہے، امام حسین اہل بیت ہے، اور فاطمہ اہل بیت ہے۔ یہ حضور کا پاکیزہ گھرانہ ہے۔ مسلمان کو، ایک مومن کو اہل بیت سے محبت کرنا بے حد ضروری ہے۔ اگر کوئی اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتا ہو اور دوسرے صحابہ کی توہین کرتا ہو، وہ بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی اہل بیت سے اتنی محبت رکھتا ہے، لیکن وہ سیدنا عمر فاروق اعظم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں رتبے برابر میں توہین کریں، اور اگر دوسرے صحابہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اگر ان کی شان میں اگر کسی بھی صحابی ہو ان کی شان میں رتبے برابر میں توہین نہیں کرنا چاہیے۔ کرنے والا کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہر صحابہ کا احترام بے حد ضروری ہے، اور یاد رکھیں جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ مومن کی موت کرے گا، شہادت کی موت کرے گا۔ جو اہل بیت سے دشمنی رکھ کر کے مرے گا وہ انسان کو مرنے کے ٹائم پر کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے اہل بیت سے محبت کرنے کی۔ تو یہاں پر آپ کو میں سمجھاؤں کہ ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، بے پناہ محبت ہے۔ کیا ہماری زندگی
کیا ان کے نقش قدم پر گزر رہی ہے؟ بولو ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں کہ ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ان کی محبت ہمارے سینے میں ہے، لیکن ہماری زندگیاں بھی اچھی ہونی چاہیے۔ ہمیں خلاف شرع کون سا بھی کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے ماں باپ کی توہین نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں شراب کے اڈے پر نہیں جانا چاہیے۔ ہمیں جوا بازی کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ ہمیں بری عادتیں، برے اخلاق سے دور رہنا چاہیے۔ ہمیں ہر برائی سے، ہر بے حیائی سے دور ہونا چاہیے۔ ہے کہ نہیں؟ بولو دوسرے بولو۔ تو ہمیں اہل بیت کے چاہنے والے، لیکن ہماری زندگی یہ غیر کی طرح گزرے گی تو پھر ہمارا دعویٰ سچا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہمارے سینے میں اہل بیت کی محبت، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان پنجتن پاک کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے نا؟ بولو۔ اگر کوئی اہل بیت کی شان میں توہین کرتا ہے تو اس کی اقتدا میں نماز نہ پڑھے۔ اگر اہل بیت سے توہین کرتا ہے، ان کی عداوت کرتا ہے ان سے، تو کبھی اس سے مل ملا ہرگز نہ رکھیں۔ ہمارے رشتے کی بنیاد نہ دولت پر ہے، ہمارے رشتے کی بنیاد نہ تخت و تاج سے ہے، ہمارے رشتے کی بنیاد نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جس کے سینے میں حضور کی محبت اور اہل بیت کی محبت ہوگی، وہی ہمارا بھائی ہو سکتا ہے، وہی ہمارا دوست ہو سکتا ہے۔ جس کے دل میں اہل بیت کی دشمنی ہو، حضور سے دشمنی ہو، حضور کی توہین کرتا ہو، تو ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ بولو۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں کس کے ماننے والے؟ مولا علی کے۔ کس کے ماننے والے؟ مولا علی کے۔ مولا علی کو حضور نے فرمایا، کیا فرمایا؟ جمعہ میں تو تمہیں سن کو نہیں، کیا فرمایا حضور نے؟ اے علی تم میرے بھائی ہو۔ کیا بولے حضور؟ کیا بولے؟ اے علی تمہیں میرے بھائی ہو۔ تو کبھی زندگی میں مولا علی نے حضور کو اپنا بھائی نہیں بولا۔ بولے گا؟ بولو۔ کبھی ہرگز نہیں بولے۔ تو مختصر میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بندتر پاک اور یہ مولا علی کے دل میں حضور کا کیسا عشق تھا، حضور کی کیسی محبت تھی۔ اور مولا علی پیدا ہو رہے ہیں، کہاں پیدا ہو رہے ہیں؟ کعبے میں پیدا ہو رہے ہیں۔ کہاں پیدا ہوئے مولا علی؟ کعبے میں پیدا ہوئے۔ کیا واسطے؟ مدینے والے کی بیٹی سے نکاح کرنا تھا۔ کعبے کا دلہا، مدینے کی دلہن، کیا مقام ہوگا، کتنا بڑا مرتبہ ہوگا۔ مولا علی کے پاس اتنا علم ہے، فرماتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوئے۔ بچپن میں جو بچوں میں سب سے پہلے جو اسلام قبول کیے وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ معظمہ میں پیدا ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو اس وقت نہیں کھولے تھے جب کہ حضور تشریف نہیں لائے تھے۔ تو جب بچہ آنکھ کھولتا ہے اس کی نظر دنیا والوں پر پڑتی ہے، کسی انسان پر پڑتی ہے، نہ جانے وہ انسان کس حالت میں رہتا ہے،
اس کے اوپر اس کی پہلی نظر پڑتی ہے، لیکن مولا علی کی شان یہ ہے، مولا علی کی آنکھ کھل رہی ہے تو نبوت کے چہرے پر پڑ رہی ہے، حضور کے چہرے اقدس پر پڑ رہی ہے۔ اب ان کا مقام، ان کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا۔ مولا علی کے بارے میں حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کیا فرمایا؟ میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ تو اس سے اندازہ لگاؤ حضور کا علم تو علم ہے، لیکن مولا علی کے علم کو بھی کوئی دنیا کا انسان ہرگز تصور نہیں کر سکتا، کتنا علم ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ علی علم کا میں شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی کون سی آیت دن کو نازل ہوئی یا رات کو نازل ہوئی، کون سی جگہ نازل ہوئی، میں اسے بھی جانتا ہوں۔ اور مولا علی فرماتے ہیں کہ صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر اگر مولا علی اگر لکھ دیں تو 70 اونٹوں کے اوپر اس کی کتابیں رکھی جائے گی۔ خالی الحمد کی سورہ کی تفسیر اگر لکھے تو 70 اونٹوں کو رکھنا۔ آخر بتاؤ کتنا علم ہوگا، کتنا عمل ہوگا حضور علیہ السلام کے صدقے میں۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ علی وہ ہے، علی وہ ہے جو ولیوں کے سردار ہیں۔ ہر ولی جو ہے وہ علی کا غلام ہے، وہی ولی ہو سکتا ہے جو علی کا چاہنے والا ہوگا۔ جو علی کا چاہنے والا نہیں وہ ولی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ عزیزان نبی علیہ السلامیہ، ایک بات بتا دو کہ مولا علی کی شان، مولا علی وہ ہے جن کے لیے سورج بھی لوٹ کر کے واپس آ گیا تھا۔ جب حضور علیہ السلام کی حضور علیہ السلام مولا علی کی گود میں جب سر انور رکھ کر آرام فرما رہے تھے، جب عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا، جب المختصر نماز کا وقت ہو گیا تھا، مولا علی حضور کو جگائے نہیں، ایسے ہی چھوڑ دیے، کیونکہ نماز کا وقت ہے۔ ایک طرف صاحب قرآن آرام کر رہے ہیں، اب میں جگاؤں تو کیسے جگاؤں؟ ایک طرف عبادت ہے، دوسری طرف نبی کی اطاعت ہے، یہ سوچ کر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن عزیزان نبی علیہ السلامیہ، کیا ان کے دل میں نماز کی محبت نہیں تھی؟ کیا ان کے دل میں کیا عمل نہیں تھا؟ اللہ اکبر، ان سے بڑھ کر عمل کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کر نماز کون پڑھ سکتا ہے؟ لیکن مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ حضور کو جگاتے نہیں کہ نماز کا وقت جب مکمل ہو جاتا ہے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپکنے لگتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے علی کیوں رو رہے ہو؟ مولا علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، میں آپ کو اٹھانا میرے دل نے گوارا نہیں جانا، اس لیے میں آپ کو نہیں اٹھا سکا۔ اللہ اکبر، حقیقت میں حضور کی آنکھ بند تھی مگر دل جاگ رہا تھا۔ یہاں پر ایک بڑا امتحان تھا کہ دیکھیں علی کے دل میں حضور کی کیسی محبت ہے۔ آخرکار حضور نے مولا علی سے پوچھا اے علی بتاؤ کیا تم اب نماز قضا پڑھنا چاہتے ہو کہ ادا کرنا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر، آخر میں حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا تھا ڈوبا ہوا سورج جو ہے لوٹ کر واپس آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ڈوبا ہوا سورج
مولا علی کے لیے واپس آ جاتا ہے، مولا علی عصر کی نماز ادا کروا لیتے ہیں، تو بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ شان ہے مولا علی کی، یہ مرتبہ ہے مولا علی کا، جن کے لیے حضور نے سورج کو بھی واپس کر دیا تھا۔ تو عزیزان نبی اسلامیہ، آج ہمیں ان کے چہرے والے ہیں، ان کی محبت میں تڑپنے والے ہیں، لیکن آج ہمارا کردار، آج ہمارے اخلاق غیروں کی طرح ہو گئے ہیں۔ نہیں میرے دل کے نوجوانوں، ہمارے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے، ہمارے اندر حضور کی محبت کی طرف ہونی چاہیے، ہمارے اندر واقعی میں حضور کا عشق ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ وقت کی نماز قضا کر دی تو آنکھوں سے آنسو کے قطرے آ گئے۔ آج ہماری زندگی کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، کسی کی سال کی نماز قضا ہو رہی ہے، کسی کی 50 سال کی قضا ہو گئی ہے، کوئی انسان تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے۔ نہیں میرے دل کے نوجوانوں، سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے نمازوں کی پابندی کریں اور اپنے سینے میں اللہ کا خوف پیدا کریں، اور دیکھیں کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں، ہم کس کے چاہنے والے ہیں، اور ہمارے عمل آج دنیا میں کیسے ہیں۔ عزیزان نبی اسلامیہ، میری آپ تمام سے گزارش یہی ہے، ہمارے نوجوانوں سے گزارش یہی ہے کہ پنجت پاک کی محبت کو اپنے سینے میں رکھیں اور انہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے نا بولے انشاءاللہ۔ مولا علی کا مقام بہت ہی بلند، مولا علی وہ ہیں جو ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد مولا علی اپنے خالق کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو فلاں جگہ پر یہ گھر ہے، میاں بیوی آپس میں لڑ لیتے ہیں، تکرار کر لیتے ہیں، رات بھر تکرار میں تھے۔ دیکھو مولا علی نانی اور کان کی خبر کری، رات بھر تکرار میں تھے، لڑ لیتے تھے، جاؤ ان کو میرے پاس بلا لیتے ہو۔ کون بولے سو؟ مولا علی بولو۔ جب یہ شخص گیا، واقعی میں وہ گھر میں ایک عورت اور ایک مرد تھا، اسے جا کر مولا علی کا فرمان سنائے کہ تمہیں مولا کائنات علی شیر خدا بلا رہے ہیں۔ اتنا سنا تھا، وہ مرد اور عورت دونوں آ جاتے ہیں، حضور یعنی مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے ان دونوں سے پوچھا کہ رات بھر تم تکرار کر رہے تھے، رات بھر آپس میں لڑ رہے تھے، آخر وجہ کیا ہے بتاؤ، آخر وجہ کیا ہے بتاؤ۔ تو یہ مرد کہنے لگا، اے مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم دونوں رات بھر ایک معاملے میں لڑ رہے تھے، ایک ہی معاملے میں تکرار کر رہے تھے، آپ کا حکم ہو گیا ہم لوگ آ گئے۔ تو مولا علی نے عورت سے پوچھا کہ بتاؤ کس بات میں تکرار ہو رہی تھی۔ وہ عورت کہہ رہی ہے، اے مولا کائنات، جب سے نکاح ہوا ہے یہ میرے قریب ہی نہیں آتا۔ کیا بولی؟ نکاح ہوا مگر یہ میرے قریب آنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو مولا علی نے اس مرد سے پوچھا تو اس کے قریب کیوں نہیں جاتا؟ کہ تو یہ مرد کہتا ہے پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، میں جب اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے ایک دم نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا بولا؟ ایک دم مجھے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، قریب جانے کو دل نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، تو جو حاضر ہے تو مولا کائنات نے وہاں پر جتنے لوگ تھے، مولا کائنات نے فرمایا
کہ تم لوگ باہر سب چلے جاؤ، باہر سب چلے جاؤ، صرف مرد یہ عورت دو تھے۔ اس کے بعد جب سارے لوگ جب سے باہر چلے گئے تو مولا کائنات نے عورت سے کہا، اے عورت کیا میں تیرے راز کی بات بتا دوں؟ عورت کہتی ہے کہ ہاں بتائیے۔ تو انکار تو نہیں کرے گی نا؟ پوچھے میں انکار نہیں کرتی، بات مانچو۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں تو فلاں شخص کی بیٹی ہے نا؟ وہ کہتی ہے کہ ہاں میں فلاں شخص کی بیٹی ہوں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کیا تیرے چچا زاد تیرا بھائی تھا؟ وہ کہتی ہے کہ ہاں میرا چچا زاد بھائی تھا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں چچا زاد بھائی کے ساتھ تیری محبت ہو گئی تھی، تیری محبت ہو گئی تھی۔ وہ کہتی ہے ہاں حضور والا محبت ہو گئی تھی۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں تو اس سے نکاح کرنا چاہتی تھی؟ وہ کہتی ہے کہ ہاں میں نکاح کرنا چاہتی تھی۔ دیکھو مولا علی کا علم، مولا علی کا علم دیکھو کتنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کون سی باتیں بتا رہی ہیں؟ کیا تو اس سے نکاح کرنا چاہتی تھی؟ ہاں چاہتی تھی۔ تیرا باپ ناراض تھا؟ ہاں ناراض تھا۔ تیرا باپ نے تجھے گھر سے بھگا دیا اس کی بنا پر؟ وہ کہتی ہے کہ ہاں بھگا دیا تھا۔ اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں ایک مرتبہ رات کے اندھیرے میں اٹھی، قضائے حاجت کے لیے بہانہ بنا کر اٹھی۔ اٹھنے کے بعد چچا زاد بھائی سے جا کر تو نے ملاقات کی تو کہتی ہے کہ ہاں ملاقات کی تھی۔ اس کے بعد مولا کائنات نے فرمایا وہ تیرے ساتھ صحبت کیا؟ اس نے کہا کہ ہاں میرے ساتھ وہ صحبت کیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں اس کے بعد تجھے حمل دیا؟ وہ کہتی ہے کہ ہاں ایسا ہوا۔ اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں اس کے بعد تجھے بچہ پیدا ہوا، لڑکا ہوا۔ وہ کہتی ہے حضور آپ کون سی باتیں بتا رہے ہیں؟ آپ مجھے کیا کیا بتا رہے ہیں؟ وہاں تو تیری ماں اور میرے سوا کوئی نہیں جانتا تھا، یہ ساری باتیں آپ مجھے بتا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آنکھوں سے آنسو کی قطرے ٹپکنے لگے۔ مولا کائنات نے فرمایا تجھے بچہ ہونے کے بعد تیری ماں نے تجھے بدنامی سے بچنے کی وجہ سے لے کر کے گئی، بچے کو ایک جگہ پر جنگل میں سلا دیا۔ بدنامی سے بچنے کے لیے کسی کو خبر نہیں ہونا یہ سوچ کر جنگل میں سلا دی۔ سلا کر وہاں سے تمہیں واپس آنے لگے۔ ہاں حضور ایسے ہی ہم لوگ بچے کو سلا کر واپس آ رہے تھے۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں اس کے بعد ایک کتا آیا، بچے کو دیکھنے لگا، سننے لگا۔ یہ کہتی ہے کہ ہاں یہ کتا آیا اس وقت میں بچے کو سننے لگا، دیکھنے لگا۔ تو کتے اپنے بچے کتے کو گھر کو چھوڑے تو پتھر اٹھائی۔ ہاں حضور پتھر اٹھائی تو نے کتے کو 12 پتھر پھینک کر گئے۔ ہاں دیکھو مولا علی تھوڑی بتا رہی، تھوڑی چیزیں بتا رہی۔ ہاں بھائی ماری وہ پتھر کتے کو نہیں لگا، بچے کے سر پر لگا۔ ہاں حضور بچے کے سر پر لگا۔ اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں پھر وہ بچے کے قریب آئی۔ ہاں بچے کے قریب آئی
اور تیری ماں اور بڑوں مل کر کے بچے کے سر پر پٹی کو باندھے، ٹھیک ہے، پٹی کو باندھے، ہاں حضور پٹی کو باندھے۔ اس کے بعد میں چلے گئے، صبح ہوئی، کچھ لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کہ بچہ پڑا ہوا ہے، اسے لے کر کے چلے گئے، اسے پالی پرورش کر دی، یہاں تک کہ وہ بچہ نوجوان ہو گیا، بڑا ہو گیا، ایک دم وہ بڑا ہو گیا، بڑا ہونے کے بعد وہ کوفے کو آیا، اسے جو پانا تھا وہ شادی کے تلاش میں تھا، تو اس لڑکی کہیں بھی نہیں مل رہی تھی، یہ عورت مل گئی، اس کے ساتھ تیرا نکاح ہوا، حقیقت میں یہ تیرا شوہر نہیں ہے، یہ تیری اولاد ہے۔ کیا بولو؟ یہ تیرا شوہر نہیں ہے، یہ تیرا ہی بچہ ہے، جس کو تو نے لے جا کر جنگل میں رکھ دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر فضل و کرم کرتے ہوئے حرام کی طرف لوٹنے سے اسے بچا لیا ہے۔ اللہ اکبر، مولا کائنات کا مولا فرماتے ہیں کہ اس نوجوان کے سر سے پٹے کو ہٹاؤ، جب پٹے کو ہٹایا گیا تو واقعی میں یہاں پر نشان موجود تھا، واقعی میں نشان وہاں پر موجود تھا۔ اس عورت کو مولا کائنات نے فرمایا، اسی لیے اس سے صحبت کرنے کے لیے اس کے دل میں اللہ نے نفرت کو پیدا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے کوئی قریب نہیں آیا، جو حقیقت میں تو وہاں ہے، یہ بیٹا ہے، دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا، جاؤ انہیں جنگل میں چھوڑ دی، لیکن اللہ نے اسے اپنے فضل و کرم سے اس کی پرورش کی، جسے ٹکڑا ایک کر کے گیا تھا، مگر اللہ نے انسانوں کے فوج میں اسے رکھ کر کے پرورش کر کے پھر تیرے بچے کو تیرے حوالے کر دیا۔ دیکھو کیا شان ہے مولا کائنات کی، آخری عورت روتے ہوئے تڑپتے ہوئے تو بابا سفار کرتے ہوئے اپنی اولاد کو ساتھ لے کر کے جاتی ہے۔ دیکھو مولا کائنات کا علم کتنا ہے، تو حضور علیہ السلام کا علم کتنا ہوگا، حضور کا مقام کتنا ہوگا، حضور کی شان کتنی ہوگی۔ جب مولا کائنات یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں تو کیا حضور کو کیا علم غیب نہیں، کیا حضور کو نہیں جانتے؟ کیا آج لوگ بولتے ہیں دیوار کے پیچھے کیا ہے ان کو معلوم نہیں ہوگا، ہمیں یہاں بڑے بڑے کو معلوم کیسا ہو جاتا ہوا، یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے سینے میں حضور کا سچا عشق رکھنا چاہیے، اپنے باپ کی محبت کو اپنے سینے میں بٹھانا چاہیے، اپنے باپ کے یہ مولا کا صرف یہ مختصر سا ایک واقعہ ہے، لیکن اگر مولا علی پر اگر بولنا شروع کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ 11 لمحے مکمل ہو جائیں گے۔ مولا علی کی سیرت طیبہ پورا مکمل نہیں ہو سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مولا علی کا مقام بہت بلند ہے۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں اتنے سارے چیزاں مولا علی کو کیسا معلوم ہوا رہے گا، سوچنے کی بات ہے، مولا علی کو کیسا معلوم ہوگا ایسا دین؟ یاد رکھو کمپیوٹر میں اگر کوئی چیز تعلق ہے تو تمہیں کیسا لکھو ہے، کیسا چاہتا اس میں، کیا تم بدل جانا چاہیے؟ اگر یہ چل رہی تمہیں غلط ڈال ہو نہیں، ہمیں صحیح ڈال سوال کو غلط کرے ہو، تمہاری زبان چھوڑ دیتے، انسان کی آنکھ غلط دیکھ سکتے، زبان چھوڑ بول سکتے، پر کمپیوٹر جو ہے وہ حقیقت بتاتا، لیکن بولو جو ہے وہ بتاتا، لیکن دنیا کا بنایا ہوا اس نئی کمپیوٹر جو ہے وہی بتا رہا ہے، چاہے 10 سال ہو جائے، 15 سال ہو جائے، 20 سال ہو جائے، تمہارا ریکارڈ جو اٹھائے گا تو تمہاری پوری اسٹوری اس میں موجود ہوگی۔ جب دنیا کے انسان کے بنائے ہوئے کمپیوٹر کا جب یہ حالت ہے تو اللہ
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور علی سے ہو، جو علی سے محبت کرتا ہے وہ یقیناً حضور سے محبت کرتا ہے، جو علی سے عداوت کرتا ہے یقیناً وہ نبی سے عداوت کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے اہل بیت کی محبت اپنے سینے میں دکھائیں۔ تو ایسے مولا علی سے خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام نے اپنی پیاری پیاری لمبے جگر نور نظر خاتم جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضور نے مولا علی سے فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر! ایسے رسول کی بیٹی جو خاتم جنت ہے، ان کا نکاح حضور نے مولا علی سے فرما دیا، اور خاتم جنت کا مقام اتنا ہے کل قیامت کے دن جب پل صراط سے گزرنے کا وقت ہوگا، منادی اعلان کرے گا کہ اے فرشتوں اپنی اپنی نگاہوں نیچے کر لو، کیونکہ حضور کی یعنی محبوب کی بیٹی کا گزر 70,000 روزوں کی چوٹ میں پل صراط سے ہونے والا ہے۔ یہ مقام ہے خاتم جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اللہ اکبر! خاتم جنت بی بی فاطمہ الزہرا اللہ کی بارگاہ میں ایسی عبادت ایسی ریاضت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! جب سجدے میں چلے جاتے تھے تو ایسا سجدہ کرتے کہ فجر کی آذان ہو جاتی، تب جا کر کے خاتم جنت اپنے سر کو سجدے سے اٹھاتی۔ اللہ اکبر! خاتم جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا رب کی بارگاہ میں ہمیشہ دعائیں مانگتی، رو رو کر دعائیں مانگتی۔ اللہ اکبر! شہزادے نے پوچھا، اے اپنی جان، آپ اپنے لیے دعا نہیں کرتے، لوگوں کے لیے دعا زیادہ کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اپنے لیے دعا نہیں کرتے، دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ اے میرے بچوں، میرے ابا کو سب سے زیادہ محبت اپنی امت سے تھا، اس لیے کہ زیادہ دعا امت کے لیے کیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر! کیا مقام ہے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اللہ اکبر! ایسی فاطمہ، ایسے علی اور ایسی فاطمہ سے پیدا ہونے والی اولاد کو دنیا سید الشہداء امام علی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے یاد کرتی ہے، اور دنیا یہ کہتی ہے اسلام کی علم کو اٹھایا حسین نے، باقی کے آگے سر کا جھکایا حسین نے، اور کیا چیز ہے نماز بتایا حسین نے، سجدے میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے۔ یہ دست کربلا سے ابھی آتی ہے صدا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ یہ مختصر سے وقت میں مختصر سا تھا، بس اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت سے بہترین محبت کریں۔ کیا بولو؟ اہل بیت سے بہترین محبت کریں۔ جب امام حسن اور حسین کا ابھی 55 کا ہی زمانہ ہے، ابھی چھوٹے بچے ہی ہیں، لیکن دیکھو اہل بیت سے ایک جانور بھی محبت کرتا ہے، انسان تو انسان ایک جانور بھی محبت کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو حضور علیہ السلام نے ایک بھیڑی کا بچہ امام حسن کو دیے تھے۔ اللہ اکبر! وہ کھیلتے ہوئے جب گھر کو آئے، گھر کو آنے کے بعد امام حسین نے دیکھا کہ تمہارے پاس بھیڑی کا بچہ ہے، تم کو کس نے دیا؟ تو امام حسن نے فرمایا کہ نانا جان نے دیا ہے۔ اب یہ بھی رو پڑے، نانا جان کے پاس جا کر یہ بھی شہزادے رو پڑے، رونا
سینے میں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بچے کو ساتھ لے کر کے آ رہی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلا بچہ تھا وہ بھی میرا ہے اور یہ بچے کو میں خود لے کر آئی ہوں، اسے آپ قبول فرما لیجیے۔ حضور نے پوچھا اے ہیرنی کیا تجھے اپنے بچے سے محبت نہیں؟ کیا تجھے اپنے بچے سے پیار نہیں؟ تو ہیرنی کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے اپنے بچے سے پیار ہے، لیکن یا رسول اللہ میں اپنے بچے کی جدائی کو برداشت کر سکتی ہوں مگر حسین کی رونے کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ جانور کے دل میں بھی ہر ایک کی محبت ہے، پتھر میں بھی ہر ایک کی محبت ہے، اور ہر چیز میں ہر ایک کی محبت ہے۔ جو حسین کو جب شہید کیا گیا دنیا کی ہر چیز رو رہی تھی، کائنات کا ذرہ ذرہ کام رہا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ اگر انسان ہو کر اہل بیت سے محبت نہ کرے، امام حسن اور حسین سے محبت نہ کرے، مولا علی سے محبت نہ کرے، وہ انسان ایک جانور سے بھی بدتر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ بڑے خوش نصیب ہے وہ انسان جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے، اور بڑے خوش نصیب ہے وہ انسان جن کے دل میں اہل بیت کی محبت ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو اہل بیت والوں کی نقش قدر پر چلاتے ہیں۔ میری آپ تمام سے گزارش یہی ہے کہ گناہوں سے دور رہیں، برائیوں سے دور رہیں، بدعمالیوں سے دور رہیں۔ ہمارے دل میں تو حضور کا عشق ہے، اہل بیت کی محبت ہے، ہم اپنی زندگی کو حضور کے غلام بنا کر کے گزارنے کی کوشش کریں۔ ہم چلے جو زمانہ کہیں کہ غلام مصطفیٰ جا رہا ہے، ہمارا کھانا بولے غلام مصطفیٰ جا رہا ہے، ہمارا پینا بولے غلام مصطفیٰ پی رہا ہے، ہمارا جنازہ اٹھے تو دنیا کہے کہ اہل بیت کا غلاموں کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ تو ایسا عشق، ایسی محبت، ایسی طلب اپنے اندر پیدا کریں۔ بس اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کے سینے میں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مولا اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ